بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماشاءاللہ جو پہلے باتیں ہوئی ہیں چھوٹے بچوں سے، ان کے اندر بڑے بڑے سبق تھے، تو ہم نے سوچا کہ ہم بڑے بچوں کے ساتھ بھی یہ بڑے سبق شیئر کر لیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم تحفے کی بات کرتے ہیں تو ایسا بھی ممکن ہے کہ بہت قیمتی تحفہ بغیر پیسوں کے آ جائے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 دفعہ پڑھ لیں اگر، تو حدیث شریف میں ہے کہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر ہم یہ ثواب کسی کو ہدیہ کر دیں تو یہ تحفہ ہو گیا، اور اس میں بڑی خاص بات ہے کہ اس میں دکھاوا بھی نہیں ہے۔ چپکے سے ہدیہ کر دیا، اپنے والدین کو کر دیا، اپنے کسی اچھے دوست کو کر دیا، اپنے کسی استاد کو کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو چپکے سے ہدیہ کر سکتے ہیں، اور اس میں صرف بندے کا اور اللہ کا تعلق ہے۔ تو اس طرح کے قیمتی ہدیے جو ہے نا، یہ ایک دوسرے کو کرتے رہا کریں انشاءاللہ۔ اور جو ہم نے دیکھا آج چیونٹیوں کی کہانیاں، تو چیونٹیاں یہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوقات ایسی ہیں کہ جس میں انسانوں کے لیے بڑے سبق ہیں، جیسے شہد کی مکھیاں بھی ہو گئیں، چیونٹیاں ہو گئیں۔ تو چیونٹیوں کی کہانی میں جو اہم بات بڑے بچوں کے لیے ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہے، تو کیونکہ 15 سال سے اوپر ہماری کوئی قید نہیں ہے، تو ہم سب کے لیے سارے سبق بڑے قیمتی ہیں کہ اپنی قوم سے ہم محبت کریں اور اس کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں، ٹھیک ہے؟ صرف انفرادی آدمی کو اپنی انڈیویجول کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پورے اپنے گھر کی، اپنے پورے محلے کی، اپنے پورے شہر کی، اپنی پوری قوم کی، ان سب کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ خیر خواہی کیا ہوتا ہے کہ ان کو ہم کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہوں تو ہم ضرور فائدہ پہنچا دیں۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ مسلمان ایک قوم ہے، اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ ایک اس سے الگ قوم ہے، یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کی آگے تفصیل دیکھیں گے انشاءاللہ اسی لیکچر میں۔ اور تیسری بات جو یہاں پر ہمیں چیونٹوں کی کہانی میں سیکھی وہ یہ تھی کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا، یہ ایک خوبصورت زندگی اور معاشرے کا ضامن ہے۔ آپ نے دیکھا جو ہاتھی پہلے شرارتیں کرتا پھرتا تھا اور جس نے چیونٹیوں کا گھر تباہ کر دیا تھا، جب دوستی ہو گئی تو وہی ہاتھی چیونٹیوں کا مددگار بن گیا۔ اس طرح ایک بھلائی کے بدلے میں چیونٹیوں کو ہمیشہ کے لیے ایک شرارتی سے نہ صرف نجات مل گئی بلکہ ایک اچھا طاقتور دوست بھی مل گیا۔ اسی طرح معاشرے میں جب ہم کسی کی برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ ہم سب آپس میں دوست بن جائیں گے، اور یہ قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے جو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اور جو بھی عامر جواد صاحب نے بتائی بھی تھی۔ اب جو ہم بات کر رہے تھے کہ اپنی قوم سے محبت کرنا اور اس کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا، تو اپنی قوم کو پہچاننا ہے، اور یہ پہچاننا اس لیے ہے کہ جو ہماری قوم کے علاوہ قوم ہے نا، وہ ہمارے مذہب کے طور مطلب، کیونکہ یہ ہمارا مذہب ہمیں جنت میں لے کے جاتا ہے نا، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کو آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ تک شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں پہنچنے دے گا۔ تو اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، شیطان ان کی شدید مخالفت کر رہا ہے، اور نہ صرف شیطان خود مخالفت کر رہا ہے بلکہ جو لوگ شیطان کی بات مان رہے ہیں ان لوگوں کو بھی شیطان ان مسلمانوں کے خلاف لگا دیتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے روکیں۔ تو دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 257 ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ ایمان والوں کا کارساز تو اللہ تعالیٰ ہیں، اور وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لے جاتے ہیں، اور کافروں کے جو دوست ہیں وہ شیطان ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ شیطان کے دوست ہیں کافر، اور وہ ان کو روشنی سے نکال کے یعنی ہدایت سے نکال کے شیطان ان کو اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو ہمیں اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھنا ہے کہ ہماری اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کریں، اور ہماری کفار کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ ہم انہیں اسلام کی طرف بلائیں، ان کو ہم اسلام کی اچھی اچھی باتیں سکھائیں۔ تو وہ کیسے ممکن ہوگا؟ جب ہم خود اسلام پر چل رہے ہوں گے۔ جب ہم خود اسلام پر چل رہے ہوں گے، ہمارے اپنے اخلاق اچھے ہوں گے، ہمارے اپنے طریقے اچھے ہوں گے، تو کافر خود دیکھ کے ہمیں متاثر ہوں گے اور اسلام کی طرف آئیں گے، اور وہ یوں ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ سے بچ جائیں گے اور شیطان کے دھوکے سے بچ جائیں گے۔ تو یہ ہماری پوری انسانیت کے لیے خدمت ہے۔
अब देखें दूसरी आयत है सूरह निसा की आयत नंबर 76। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग ईमान लाए वो तो अल्लाह ताला की राह में जिहाद करते हैं, और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो अल्लाह ताला के सिवा औरों की राह में, यानी जो अल्लाह ताला के सिवा जिनको माबूद समझते हैं ना, चाहे वो कोई बुत हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो दुनिया की नेमतें हों। कुछ लोग दुनिया की नेमतों की भी इस तरह से परस्तिश करते हैं कि वो दुनिया की नेमतें हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए सारी अल्लाह ताला की बातें पीछे छोड़ देते हैं। तो फरमाया कि ये सब शैतान के साथी हैं, तो तुम इनसे जंग करो और डरो मत। ये मान लो कि शैतान वाले लोग सख्त कमज़ोर हैं। ठीक है, तो शैतान से डरना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे जो जंग वाली बात है ना, इसमें हम बच्चों के समझने की बात यह है कि एक जंग होती है आग और बारूद वाली, जिसमें काफिर जो होते हैं वो भी मरते हैं और जहन्नुम में जाते हैं, मुसलमान शहीद होते हैं वो जन्नत में जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हमारी ज़िंदगी में हर वक्त तो ऐसी जंग नहीं हो रही होती, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको अमन से रखा हुआ है। तो दूसरी जंग होती है इल्म की। इल्म की जंग होती है जिसमें काफिर जो हैं वो दीन इस्लाम को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वो हमें ऐसी गलत गलत बातें, इस्लाम में इस तरह है, इस्लाम में इस तरह है, तो हमें इस तरह की बातें हमें बताने की कोशिश करते हैं, जो आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी होता है। तो उसका तरीका क्या है उस जंग को लड़ने का, कि हम दीन का इल्म शौक से हासिल करें। ठीक है, इसको हम बोझ ना समझे, शौक से हासिल करें, और फ़राइज़ और वाजिबात के अलावा नफिल इबादत से भी अपने दिल को मुनव्वर रखें। ये क्या चीज़ है? देखें, एक है दीन का इल्म, और दूसरी चीज़ है कि दिल के अंदर हिदायत का नूर। दिल के अंदर जो हिदायत, जैसे अभी आमिर जवाद साहब ने बात की थी ना, जिस जो आदमी जिक्र का आदी होता है उसका दिल गाफिल नहीं होता। कुरान शरीफ की आयत कोट की थी ना इन्होंने, तो कुरान शरीफ की आयत से हमें पता चला कि जो नफिल अस्कार होते हैं और जो नफिल नमाजें होती हैं और जो नफिल सदक़ात होते हैं, उससे दिल जो है वो मुनव्वर होता है। जब दिल मुनव्वर होता है तो किसी की गलत बात दिल कबूल ही नहीं करता। ठीक है, तो जो जो कि शैतान की तरफ से इस्लाम के बारे में गलत बात कहीं आएगी ना सोशल मीडिया पे या कहीं और, तो वो अगर हम सुनेंगे भी तो हमारा दिल फौरन कह देगा नहीं ये बात सही नहीं है, तो जाके किसी हम आलिम से, किसी जानने वाले से पूछ लेंगे और हमारी गलत फहमी दूर हो जाएगी। जो तीसरी बहुत अहम बात हमने देखी चींटियों के कहानी के अंदर, वो था बुराई का जवाब भलाई से देना। और इसमें ये आयत आमिर जवाद साहब ने भी सुनाई थी कि नेकी और बदी बराबर नहीं होते, बुराई को भलाई से दफा करो, फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी थी ऐसा हो जाएगा जैसे तुम्हारा दिली दोस्त है। इससे एक बहुत बेहतर, बहुत अच्छा माशरा, ख़ानदान और घर वजूद में आता है। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी भी है, इसमें आदमी का नफ्स भी मरता है कि आदमी दूसरे की ज़्यादती बर्दाश्त करके अपनी तरफ से अच्छाई कर ले। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है? एक तो आदमी खुद सुकून से रहता है, दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि अगला इंसान जो है वो मुतासिर होके अपनी बुराई छोड़ देता है। अल्लाह ताला हम सबको ये काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। और इसका एक बहुत अहम फ़ायदा ये होता है सिला रहमी का, जो एक बहुत बड़ी आदत है, बहुत अच्छी आदत है। इसमें अल्लाह ताला की तरफ से बहुत इनामात मिलते हैं। तो सिला रहमी क्या होती है कि आपके रिश्तेदार आपके साथ बुरा सलूक करें और आप उनके साथ फिर भी अच्छा सलूक करें, तो वो भी इसी चीज़ का हिस्सा है कि बुराई का जवाब भलाई से दिया जाए। और कुछ मुतफर्रिक बातें, मिसलीनियस बातें जो चींटियों के अंदर हैं, जो हमें सीखनी चाहिए, वो क्या हैं कि चींटियां इंतहाई मेहनत से काम करती हैं, हिम्मत कभी नहीं हारती, सब मिलकर रहती हैं, और उनके सारे काम बड़े बामकसद और प्लानिंग से होती हैं। वो बेकार वक्त ज़ाया नहीं करती। आपने देखा होगा कि चींटियां कहीं ऐसे नहीं फिर रही होती, ठीक है ना? तो रैंडमली नहीं फिर रही होती, वो कुछ ना कुछ तलाश कर रही होती है, ना किसी मकसद के तहत होती हैं। अपने मसरूफियत को हमेशा बामकसद रखती हैं। और हमें बहैसियत इंसान ये मालूम होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का हर हर लम्हा कीमती है। देखिए, एक दफ़ा सुबहान अल्लाह के हैं, अब सब लोग सुबहान अल्लाह कह दें एक दफ़ा, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो ये सुबहान अल्लाह कहना जो है, ये कायनात के अंदर जो कुछ भी है उस सब से ये एक लफ्ज़, ये एक कलमा अफजल है। तो हमें ये कहने में 1 सेकंड लगा होगा, 1.5 सेकंड लगा होगा, और इससे हमें क्या मिल गया? जन्नत के अंदर एक ऐसा दरख्त मिल गया जिसके अंदर, जिसके साए में अगर एक अरबी घोड़ा 500 साल तक दौड़ता रहे तो उसका साया खत्म नहीं होगा। ठीक है, किस 1 सेकंड या 1.5 सेकंड में मिल गया। तो मुसलमान का वक्त इतना कीमती है, तो अपने वक्त को इस्तेमाल इस तरह से करें कि ज़ाया ना जाए, प्लानिंग करके करें। अब देखें, चींटियां प्लानिंग करके मिलजुल के काम करती हैं, इसके साथ इस वजह से छोटी छोटी चींटियां बड़े बड़े काम कर लेती हैं।
اور आपस में बड़ी मोहब्बत रखती हैं और बेगर्ज होकर एक दूसरे के लिए काम करती हैं, यानी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मेहनत नहीं करती बल्कि पूरी कौम के इज्तिमाई फ़ायदे के लिए काम करती हैं। ये बात आजकल बहुत ज़रूरी है कि आपका मुल्क, आपका मोहल्ला, आपका ख़ानदान, ये सब हमारी इज्तिमाई फ़िक्र के मोहताज हैं। अगर हम इज्तिमाई से क्या मुराद है? कलेक्टिवली, कि हम सबकी फ़िक्र करें कि सबको कोई ना कोई फ़ायदा पहुँच जाए। सिर्फ अपनी ज़ात की फ़िक्र ना करें कि हम ही ठीक हो जाएँ, हमें फ़ायदा पहुँचे। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अच्छी-अच्छी बातें जो सुनते हैं ना इन लेक्चर्स के अंदर, इन जगहों पे, तो वो आगे पहुँचाने की भी कोशिश करें। अल्लाह ताला हमको नसीब फरमा दें, आमीन। इसके बाद जैसे कि आमिर जवाद साहब ने किया था, डिफरेंट सेक्शंस बनाए थे ताकि हमें मालूम हो, तो अब हम इबादत, ज़िक्र और फ़िक्र के बारे में बात करते हैं। ये चीज़ें जो हैं, ये दिल को हिदायत से मुनव्वर करने वाली हैं। नमाज की बात हुई थी। अब एक बात बहुत ज़्यादा समझनी चाहिए। बच्चे अमूमन नमाज में गफलत कर जाते हैं कि नमाज जो है ना, ये एक बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत। इसका जो अजर मिलता है, जिससे हमारी हिफाजत होती है, जिस पे नेमतें मिलती हैं, उसका हम सोच भी नहीं सकते। देखें, एक हदीस शरीफ है मुस्लिम शरीफ की, जब तक तुम अपने मुसल्ले पर हो उस वक्त तक फरिश्ते रहमत की दुआएं करते रहते हैं। ठीक है, नमाजी के लिए बात हो रही है। जब तक नमाजी अपने मुसल्ले पर हो उस वक्त तक फरिश्ते रहमत की दुआएं करते रहते हैं, और जब तक बेवुजू ना हो जाए वो उस वक्त तक उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। देखें, नमाजी को फरिश्तों की दुआ मिल रही है, और किस बात की दुआ? कि अल्लाह ताला की रहमत उस पर नाजिल हो। तो नमाजी कितने आराम से रहेगा जिस पे फरिश्तों की दुआ होगी कि अल्लाह ताला की रहमत उस पर नाजिल हो। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दफ़ा कि अगर तुम्हारे घर के सामने कोई नहर बहती हो तो तुम में से कोई हर रोज़ 5 बार उस नहर में गुस्ल करे, तो क्या उसके बदन पर कोई मैल कुचैल बचेगा? तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि नहीं, उसके बदन पर तो कोई मैल कुचैल नहीं होगा। तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वक्त की नमाज़ें जो हैं उनका यही हाल है, अल्लाह ताला उनके ज़रिए गुनाहों को मिटा देते हैं। तो नमाज़ें हमारी सगीरा गुनाहों को, छोटे गुनाहों को जो हम करते हैं, माफ़ करवा देती हैं। तो 5 वक्त हम नमाज़ें पढ़ लें। अब दूसरी बात क्या, क्योंकि ये बहुत अहम इबादत है, इसको टालने का रवैया गलत है कि जी चलो बस जैसे पढ़नी थी पढ़ ली ना, अल्लाह कबूल करने वाले हैं। ये बात गलत है। देखें, जब जितने बड़े के सामने हाजिर होते हैं ना, उतना हम बड़ा अपने बारे में कॉन्शियस होते हैं कि लिबास कैसा पहना हुआ है, बातचीत कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारी बातें हम देखते हैं, कोई गलत बात मुंह से ना निकल जाए, कोई ऐसे हम गलत हरकत ना कर बैठें, चलने फिरने के अंदर या बैठने के अंदर हमसे कोई गलती ना हो जाए, तो बाद में क्या देखें जी कैसा जाहिल आदमी, इसको तो ये भी नहीं मालूम। तो नमाज में तुम अल्लाह ताला के सामने हाजिर हो रहे हैं, तो उसको तो हमें, और अल्लाह ताला से हमारे सारे मतलब भी अटके हुए हैं, दुनिया के भी और आखिरत के भी। तो हम जब अल्लाह ताला के इतने ज़्यादा मोहताज हैं और अल्लाह ताला इतने ज़्यादा बड़े हैं, तो नमाज को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ें ताकि अल्लाह ताला की रहमतें हम पर मुतवज्जे हों, और हमारा ये इंप्रेशन ना जाए कि हम नमाज को टाल रहे हैं। तो तकबीर तहरीमा की बात पहले हो चुकी है, और इस मरतबा क़याम से मुतालिक बात हुई, तो वो गौहर साहब वाला सेशन देख लिया जाए, पहला सेशन, तो इसमें बड़ों को भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और एक बात याद रखें कि नमाज में पहले ज़ाहिर, हम लोग यहाँ पे ज़ाहिर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि नमाज का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक हो जाए। हाथ कहाँ बांधने हैं, निगाहें कहाँ रखनी है, किस वक्त किस तरह से अपने अज़ा को उठाना है, जमात किस तरह बनानी है, ये नमाज का ज़ाहिर है। जब ये ठीक हो जाएगा तो उसकी बरकत से इंशाल्लाह हमें और तलब पैदा होगी और फ़िक्र पैदा होगी, और ये जो हमने ज़िक्र अस्कार की बातें शुरू की हैं, सब चीज़ें मिलके इंशाल्लाह हमारे बातिन में भी नूर आता जाएगा, और फिर हमारी चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होती जाएंगी, और हमारी नमाज में खुशू व खुजू भी आता जाएगा फिर। अब जो एक बात बड़ी अहम थी, सुन्नत तरीके, इबादत तो हो गई ना, सुन्नत तरीके क्या हैं? सुन्नत तरीके दिल को नरम करते हैं, अल्लाह ताला की रहमत को मुतवज्जे करते हैं, और अल्लाह ताला सुन्नत पर चलने वाले को अपना महबूब और वली बना लेते हैं। कुरान शरीफ की आयत है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि अगर ये कहते हैं कि इनको अल्लाह ताला से मोहब्बत है, तो ये मेरी इत्तिबा करें, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें माने, उनके तरीके के ऊपर चलें, तो अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने सुबह उठने की सुन्नत सीखी थी। देखें, हम सुबह अगर सुन्नत तरीके से उठ जाएं और मसनून दुआ पढ़ लें, तो हम एक दर्जे में अल्लाह ताला के दोस्त बन गए, अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत हमारे साथ कर ली। उसके बाद हम दूसरी सुन्नत बैतुल खला जाने की और वहाँ से निकलने की, और मसनून तरीका जो है उसका, और उसकी दुआएं जो हैं, तो ये गौर साहब ने बताई है, वहाँ पे देख ली जाए। तो अभी इसका टाइम नहीं है, तो उसी सेशन में देख लें, तो इससे एक और सुन्नत पर अमल हो जाएगा, हम एक और दर्जे में अल्लाह ताला के वली बन जाएंगे। फिर
جو ذکر اور تسبیحات ہیں ان سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. دل میں نور پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ گناہوں سے آدمی کو نفرت ہوتی جاتی ہے، گناہوں سے آدمی دور ہوتا جاتا ہے، آدمی کا دل نہیں چاہتا گناہ کرے، کراہت آتی ہے، اور نیکی کی طرف خود بخود توجہ بڑھتی جاتی ہے، خود بخود محبت بڑھتی جاتی ہے. اور جب یہ ہو جائے گا نا کہ گناہوں سے ہمیں کراہت آ جائے اور نیکی سے ہمیں محبت ہو جائے، تو دین پر چلنا خود بخود بہت آسان ہو جائے گا. یہ کتنا آسان ہو جائے گا؟ پھر ہمیں گناہ کرنے کا دل ہی نہیں چاہے گا، بلکہ ہم دور بھاگیں گے، اور نیکی کرنے کا دل چاہے گا. ٹھیک ہے، تو دین آسان ہو جائے گا. تو اس کے لیے عامر جواد صاحب نے بتایا تھا کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح، اور ہر فرض نماز کے بعد تسبیحات فاطمی. ٹھیک ہے، اور جو پہلے بتایا ہوا تھا کہ ہدایت کی دعا مانگنا اور آیت الکرسی پڑھنا، وہ تو ہے ہی. تو یہ چیزیں بڑوں بچوں کے لیے بیان کر دی کہ جو بعد میں شامل ہوئے تھے، اور جن کو تفصیل دیکھنی وہ پہلے 2 سیشن دیکھ لیں. لیکن یہ سب باتیں جو بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بیان کی گئی تھیں، یہ بڑوں کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب بڑے بچوں کے لیے ایک بڑا کام ہے، اور وہ ہے ریسرچ کا. ٹھیک ہے نا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح آپ اپنی علمی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. تو ہم نے جو ایک بات آج دیکھی ہے کہ دوسروں کی برائی کا بھلائی سے جواب دینا. ٹھیک ہے، تو اس کے فوائد کے اوپر اور اس کی ضرورت کے اوپر آپ نے قرآن شریف کی روشنی میں کچھ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، لکھ کے ہمیں بھیج دیجیے گا بے شک. تو وہ 2 صفحات کے قریب ہو، جتنا بھی لکھ سکتے ہو. تو اس میں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 ہے، سورہ مومنین کی آیت نمبر 96 ہے، سورہ مومنون کی، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے. تو ان کی روشنی میں آپ نے، عامر جواد صاحب نے بھی اس کے اوپر کچھ بیان کیا ہے، بے شک اس کو بھی دوبارہ سن لیجئے گا، اور اپنی طرف سے بھی کچھ لکھنے کی کوشش کیجئے گا. پھر فکر و مشاہدے کی عادت، آبزرویشن. ٹھیک ہے، یہ سکلز ہوتی ہیں آدمی کو کہ آدمی ہر وقت اپنے آپ کو مینٹلی الرٹ رکھے. اس سے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت زیادہ لرن کرتا ہے اور بہت اچھا پرفارم کرتا ہے وہ. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اپنے آپ پر نظر رکھیں. سونے سے پہلے سوچیں آج میں نے کیا کام غلط کیا، کیا کام اچھا کیا، اور مجھے اپنی شخصیت کو کس طرح تبدیل کرنا چاہیے. تو اس کے اندر تھوڑا سا دلچسپی پیدا کرنے کے لیے نا ذرا یہ بھی سوچیں کہ اگر آدمی اپنی بری عادتوں سے جان نہ چھڑائے تو اسے دین اور دنیا کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. تو سوچئے کہ جو بری عادتیں آپ کے اندر ہیں، جو ابھی تک آپ نے نوٹ کی ہیں، ان سے کہیں کوئی نقصان پہنچ رہا ہے آپ کو دین اور دنیا کے لحاظ سے. ہو سکتا ہے لوگ آپ کو ناپسند کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے لوگ تنگ ہو رہے ہیں کسی چیز سے. ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آپ کسی اچھے کام میں لگاتے تو زیادہ فائدہ ہو جاتا، اور دنیا کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے، اور لوگ بھی آپ سے خوش ہو جاتے. تو آپ ایک اچھے انسان، فائدہ مند انسان بن جاتے. تو اپنی بری عادتوں سے جان چھڑانا، اس کے بارے میں آدمی کو بڑا کانشیس ہونا چاہیے. اور ایک بات جو عامر جواد صاحب نے بھی چھوٹے بچوں سے کہی ہے، ہم بڑے بچوں سے کہتے ہیں کہ وہ کوئی عید کے متعلق، جو عید گزری ہے ابھی بڑی عید، اس کے متعلق کوئی دلچسپ واقعہ ہو تو وہ لکھ کر ہم کو بھیجتے ہیں. تو اگر بہت دلچسپ ہو تو انشاءاللہ اس کو ہم شیئر بھی کریں گے باقی سب کے ساتھ. اب ایک اہم جو ہمارا کنسیپچول کام چل رہا ہے کہ انسان کا اس کائنات کے اندر کیا مقام ہے اور کیا مقصد ہے اس کا. تو آج اس کے سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اس کے بارے میں ہم کچھ بیان کریں گے آج انشاءاللہ. مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اپنا اصل مقام پہچان جائے اور اپنے آپ کو ضائع نہ کرے اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو الجھا کر. پچھلے ہفتے میں دیکھا تھا کہ کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے حسن، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، ان کا جو کمال ہے اس کا اظہار کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات سے محبت فرماتے ہیں. تو جب یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں نا، تو مخلوق کو اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود بھی بہت خوبصورت ہیں. تو مخلوق جو ہے، قرآن شریف کی آیت ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا تسبیح کرتی ہے، ذکر کرتی ہے. تو تمام مخلوق محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگی ہوئی ہے. لیکن جنات اور انسان، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے علاوہ ہیں، اس کی بھی بات کریں گے. تو ان کے علاوہ جو باقی مخلوق ہے نا، اس کو جیسا کہا گیا ویسا کرنے پہ وہ مجبور ہیں، بالکل روبوٹ کی طرح ہیں. تو اب کیونکہ ان کو جیسا کہا گیا ویسا کر رہے ہیں، اس کے خلاف وہ کر ہی نہیں سکتے، تو ان کے لیے کوئی انعام اور کوئی سزا نہیں ہے. بس جو ان کا کام ہے وہ کام وہ کر رہے ہیں. لیکن جنات اور انسانوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے غافل بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے باغی بھی ہیں. یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف جنات میں اور انسانوں میں نافرمانی کر سکنے کا کیپیسٹی رکھی ہے، مادہ رکھا ہے. یعنی کوئی اور مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت ہی نہیں دی.
لیکن جنات کو اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے امتحان کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتے ہیں، بعد میں سزا و جزا ہوتی ہے اس کی۔ اور اس میں بھی بڑا 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 پیارا نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کوئی ایسی مخلوق بھی ہو کہ جو برائی کر سکتی ہو، مجھ سے دور جا سکتی ہو، لیکن پھر بھی وہ میری طرف بڑھ کے آئے، میری طرف محبت سے آئے، یعنی وہ اپنے اختیار سے اپنے رب کی وہ پہچاننے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ نا کہ جو آٹومیٹیکلی کر رہی ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ بھئی میری اتنی پہچان اس کے پاس ہے، اب یہ میری تسبیح کرے گی، تسبیح بھی اس کو بتا دی ہے، تو وہ تسبیح وہ کرتے جاتے ہیں اور اتنی معرفت ان کو ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ اپنے اختیار سے، یعنی ان کو اختیار ہو، چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں، اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی معرفت سے نوازتے جائیں تو اس محبت میں بےتاب ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف مزید بڑھنے کی جستجو کریں۔ یہ انسان ہی کرتے ہیں، کچھ جنات بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر انسان ہیں۔ اور یہ ایسا ہو کہ جب ان کے ساتھ ان کی دنیاوی ضرورتیں بھی ہوں، کھانا ہے، پینا ہے، کپڑے پہننے ہیں، رشتہ داریاں نبھانی ہیں، اور دنیاوی مشکلات بھی ہوں، کوئی تنگ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، جو ان کو اس چیز سے روکتے ہوں۔ شیطان بھی روکتا ہے نا، تو اب اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ ان ساری چیزوں کو توڑتے ہوئے، ان سے نکلتے ہوئے آگے جائیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھیں۔ تو یہ جو والہانہ پن ہے نا، اللہ تعالیٰ اس مخلوق میں یہ دیکھنا چاہتے تھے، اور اس مخلوق کے اندر مسلمانوں کے ذمہ یہ کام ہے، کیونکہ وہ ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ پہ، تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ والہانہ پن نصیب فرما دیں کہ ہم دنیا کی تمام ضرورتوں، تمام مشغولات، ان سب کو پیچھے چھوڑ کے دوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ محبت اور یہ ذوق نصیب فرما دیں۔ تو اس کام کے لیے جنات اور انسانوں کو تخلیق کیا گیا، اور ان کو اس امتحان میں ڈالا گیا کہ یا وہ دنیا کی محبت کر لیں یا وہ اللہ کی محبت کر لیں۔ تو اس کو مکلف اور غیر مکلف مخلوق کہتے ہیں۔ مکلف ہو جس کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی طرف جائے، اور غیر مکلف ہو جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ اور ہے بھی نا، تو وہ تو روبوٹ کی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اب اس محبت کے امتحان میں انسانوں کو جنات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی خلافت سونپنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر فرمایا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو، یعنی خلافت کی امانت کو، آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے۔ دیکھیں یہ آیت ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں کیا بتایا گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے جو یہ امانت تھی نا، جو خلافت کی یا شریعت کی امانت تھی، میں نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، ان جیسی بڑی بڑی مخلوقات پیش کی کہ تمہیں اختیار دیا جائے گا اطاعت کا، تم چاہو تو اطاعت کرو اور چاہو تو اطاعت نہ کرو۔ اگر اطاعت کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، جنت ملے گی، انعامات ملیں گے، اور اگر سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، اختیار کو غلط استعمال کیا، تو دوزخ میں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گے۔ یہ سب بڑی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر گئے اور کہا نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اب روبوٹ کی طرح رکھیں، ہم اختیار لینا نہیں چاہتے، ہم خود نہیں کر سکتے، ہمیں دوزخ سے ڈر لگتا ہے، دوزخ میں نہ چلے جائیں، تو ہمیں اب روبوٹ کی، ہم آپ کی بات مانتے رہیں گے، آپ ہمیں آٹومیٹک رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، لیکن آدم علیہ السلام نے سمجھ لیا یہ بات کہ اس سے تو اللہ تعالیٰ کا مزید قرب ملے گا اور زیادہ قرب ملے گا، تو بس اپنے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر، عشق الہی کے اندر انہوں نے دوزخ کی کوئی پرواہ نہیں کی، مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اس امانت کو قبول کر لیا کہ ہاں ہم اٹھائیں گے، آپ ہمیں اختیار دیں، ہم تمام مشکلات کو چھوڑ کے آپ کی طرف بڑھیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پیار سے اس آیت میں انسان کو ظالم اور جاہل کہا کہ اس نے اپنے عشق میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اپنے دوزخ کے انجام کی فکر نہیں کی، بس اپنے آپ کو اس امتحان میں ڈال دیا۔ لیکن اس ظالم اور جاہل کی ایک اور تفسیر بھی ہے، ایک اور مطلب بھی ہے کہ جس نے اس امانت کو پورا نہیں کیا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ظلم کیا کیا بچوں؟ یہ بات بہت زیادہ سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی تاکہ ہم اس سے جنت کمائیں، ٹھیک ہے؟ اور جنت اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اس کے بارے میں قرآن شریف میں یہ ہے۔ تو اتنی بڑی نعمت ہمیں اس چھوٹی سی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلنے پر ملنی ہے، اور اگر کوئی اپنے نفس کی بات مان لے اور اس جنت کو چھوڑ دے،
اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اس کے لیے اتنا سخت عذاب ہے دوزخ کا کہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ اس نے اپنے آپ کو جنت سے ہٹا کے دوزخ کی طرف بھیج دیا، اس لیے اس کو ظالم کہا گیا. اور دوزخ کی سختیوں کو وہ جانتا ہی نہیں تھا. اس نے دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھ لیا کہ یہ مجھے مل جائیں، یہ مجھے مل جائیں، یہ مجھے مل جائیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اس وجہ سے اس کو جاہل کہا گیا کہ اس نے دوزخ کی سختیوں کو اور جنت کی نعمتوں کو سمجھا ہی نہیں کہ وہ کیا ہے، اور اس لیے وہ ناکام ہو گیا. دیکھیں بچوں، جتنی کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے نا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، اور اس کے اندر نقصان کا رسک بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انگلش کا ایک محاورہ ہے، نتھنگ وینچر نتھنگ گین. تو آدم علیہ السلام نے دوزخ کا رسک لے کے جنت حاصل کرنے کے امتحان میں اپنے آپ کو ڈال دیا. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین نبی ہیں، ان کے ذریعے جو ہم تک دین پہنچا ہے نا، اس دین کو ہم ضائع نہ ہونے دیں. اس کو کیجول نہ لیں، ہم سرسری نہ لیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، مل گیا مل گیا، نہیں مل گیا تو باقی لوگ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. کمانے کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے. اور جو بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں نا، انہیں کمانے کھانے کو بھی اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں. تو یہ بات بہت سمجھنے کی ہے، زندگی کو ضائع نہیں ہونے دینا. اور ہمارا طرز زندگی کیا ہے؟ آخر میں وہی والی بات کہ صرف نیک کام کرنے ہیں، ہر کام اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق کرنا ہے، ٹالنا کوئی کام نہیں ہے. یعنی کوئی بھی اچھا کام جو ہے اس کو ٹالنا نہیں، برا کام تو کرنا ہی نہیں ہے نا، اچھے طریقے سے کرنا ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور ان کوششوں میں جو بھی ہم سے غلطی ہو جائے اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے دین پر چلنا نصیب فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ. یا اللہ ہمارے رب ہیں، ہمیں ہر طرح کی خیر نصیب فرما دیں اور ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما دیں. آمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بچوں اس کے ساتھ سیشن ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے.